برکت رمضان برکت رمضان منزل ایمان برکت رمضان برکت رمضان برکت رمضان منزل ایمان. مصطفیٰ کریم کی عظیم زوجہ ازواج مطہرات میں سے جس بیوی نے جس زوجہ نے میرے مصطفیٰ کریم کے ساتھ جانی مالی تعاون کیا اور اسلام کے ادوار کے پہلے ادوار میں پہلے دور میں مصطفیٰ کریم کا ساتھ دیا، وہ میری مراد سیدہ کائنات مخدومہ کائنات اور اس کائنات کی عورتوں کی ماں مردوں کی ماں حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہ کثیراً کثیراً آپ کا یوم وصال 10 رمضان المبارک کو روح پذیر ہوتا ہے. اگر تھوڑا سا آگے کی طرف جائیں تو 17 اور 18 رمضان المبارک کو حق اور باطل کے درمیان جو لکیر کھینچی گئی جسے جنگ بدر کہا جاتا ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو 313 مسلمانوں کی تعداد تھی، اللہ تعالیٰ نے ان کو ہزاروں کی تعداد میں اللہ نے ان 313 صحابہ کرام کو اللہ نے فتح نصیب عطا فرمائی اور اسلام کی پہلی فتح. اگر 17 رمضان المبارک کو دیکھا جائے، تاریخ کے اوراق کو پرکھا جائے، غالباً میرے مصطفیٰ کریم کی عظیم بیوی عظیم زوجہ حضرت سیدہ طاہرہ عفیفہ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سلام اللہ علیہ کثیراً کثیراً آپ کا بھی یوم وصال روح پذیر ہوتا ہے. اگر تھوڑا سا آگے کی طرف جائیں تو 19 رمضان المبارک کو میرے مصطفیٰ کریم کے وہ عظیم بھائی، میرے مصطفیٰ کریم کے وہ عظیم سپہ سالار، میرے مصطفیٰ کریم کے وہ عظیم جانثار، میرے مصطفیٰ کریم کے وہ عظیم مجاہد، میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ عظیم نائب، میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ عظیم داماد، میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ عظیم بھائی جنہیں میرے مصطفیٰ کریم نے دنیا میں بشارت دے کر فرمایا انت اخی فی الدنیا والآخرہ، علی تو وہ ہے جو دنیا میں مصطفیٰ کا بھائی اور آخرت میں بھی مصطفیٰ کا بھائی. اچھی آواز سے کہہ دیجئے سبحان اللہ. حضرت سیدنا امام المشارق امام المغارب حضرت سیدنا علی المرتضی کرم اللہ وجہ الکریم علیہ السلام آپ کو زخمی کیا گیا اور آپ پہ حملہ 19 رمضان المبارک کو روح پذیر ہوتا ہے. اور 2 دن کے بعد 21 رمضان المبارک کے دن حضرت سیدنا مولا مرتضی مولا علی مشکل کشا حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی شہادت روح پذیر ہوتی ہے. اور انشاءاللہ میں کوشش کروں گا اگلا جمعہ جو انشاءاللہ جس میں گفتگو کروں گا حضرت مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے حوالے سے کروں گا. آج میں بالخصوص نبی علیہ السلام کے وہ جانثار صحابہ کبار رضوان اللہ علیہ اجمعین جنہوں نے میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نہ سفر میں نہ حضر میں آپ کا ساتھ چھوڑا اور آپ پہ اپنی جانوں کے نذرانے پیش کرتے رہے. لیکن ایک بات یاد رکھیں، حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی بات آگی جنگ کے حوالے سے کوئی بھی جنگ اٹھا کر دیکھیں، چاہے جنگ احد ہو، جنگ بدر ہو، جنگ خیبر ہو، جنگ حنین ہو، کوئی اور جنگ ہو، ہر جنگ میں اللہ تعالیٰ نے جو علی المرتضی مولا مشکل کشا حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو وہ شان، وہ جرات، وہ بہادری عطا فرمائی ہے، ہمیں باقیوں میں نظر نہیں آتی ہے. کیونکہ اگر
اگر تاریخ کے اوراق کو پرکھا جائے کہ ہر جنگ میں آپ مین آف دی سیریس قرار دیتے تھے، مین آف دی وار قرار دیتے تھے. اگر 70 لوگ واصلے جذب کیے جاتے کفار مکہ کے، ان میں سے 35 یا 40 لوگوں کو حضرت مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی تلوار کی وار سے انہیں واصلے جذب کیا جاتا تھا. اور باقی اصحاب رسول کا بھی یہی جذبہ، یہی شہرت، یہی میرے مصطفیٰ کریم کے ساتھ وہ محبت تھی. انسان اگر تھوڑا سا بھی ان کی تاریخ کو پڑھ کر اگر تھوڑا سا بھی ایمان کی جلا کو بشر کر تھوڑا سا سوچے، وہ ایمان کی جلا مل جاتی ہے کہ واقعی پتہ چلتا ہے میرے مصطفیٰ کریم کے غلام کس طرح اپنے نبی کے اوپر مٹنے کو تیار تھے. روایت میں آتا ہے ایک عورت 2 بچے لے کر آتی ہے، تو جو میری طرف ایک عورت 2 بچے لے کر آتی ہے، معصوم بچے ہیں، میرے آقا کریم کی بارگاہ میں لے کر آتی ہے. عرض کرتی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاس نہ مال ہے نہ دولت ہے، یا رسول اللہ یہ 2 بچے ہیں، میں آپ کی بارگاہ میں حاضر کرنے کے لیے آ گئی. یا رسول اللہ آپ کو حکم ہے جنگ کے لیے شریک ہو جائے، تو میں اپنے 2 بچوں کو جنگ کے لیے شریک کرتی ہوں، آپ قبول فرما دیجئے. میرے پاک نبی نے فرمایا یہ تو معصوم بچے ہیں. وہ والدہ کہنے لگی یا رسول اللہ ان کا باپ جو ہے وہ جنگ میں فوت ہو چکا تھا، اب یہ 2 ہی بچے ہیں، میں آپ کی بارگاہ میں حاضر کرنا چاہتی ہوں، قبول فرما دیجئے. میرے آقا کریم نے اسرار کے طور پر ان 2 بچوں کو قبول کیا. اور ان 2 بچوں کا نام کیا تھا؟ حضرت معاوض اور حضرت معاذ ان کے 2 نام تھے. 2 معصوم بچے ہیں. اب جنگ کا سلسلہ جاری اور ساری ہے، صفوں میں تڑپ رہے ہیں یہ 2 بچے تڑپ رہے ہیں. حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ یہ سامنے جو قافلہ ہے کفار کا، ان کا سپہ سالار کون ہے؟ انہوں نے کہا ان کا سپہ سالار ابو جہل ہے. ابو جہل ان کا سپہ سالار ہے. اللہ اکبر. بچوں نے کہا میں دکھاؤ وہ کون ہے، ہم اس کے پاس جاتے ہیں. اللہ اکبر. کیا ہوتا ہے؟ مرکارا ہو رہا ہے. اب وہ بچے پوچھ رہے ہیں، عبد الرحمن ابن عوف سے پوچھ رہے ہیں، وہ بتا رہے ہیں، اشارہ کر کے بتا رہے ہیں جو صفوں کے درمیان پھر رہا ہے یہ ان کا بڑا سپہ سالار ابو جہل ہے، کفار مکہ کا سردار ہے. اللہ اکبر. وہ 2 بچے سیدھے چلے گئے ان کی صفوں میں داخل ہوتے ہیں. ارے وہ تیز تلوار کی طرح داخل ہو کر دونوں وار کرنا شروع کر دیتے ہیں. حضرت معاوض دونوں وار کرتے ہیں. وہ کس ابو جہل کے اوپر وار کرتے ہیں؟ اسے زخمی کر کے نیچے لٹا دیتے ہیں. اللہ اکبر. جو ہی سر قلم ہوتا ہے تو ہی مصطفیٰ کریم کی بارگاہ میں آ جاتے ہیں. اللہ اکبر. بڑا ہی پیارا جذبہ ہے. اب آقا کریم کی بارگاہ میں ایک بھائی دوسرے سے بڑھ کر کہہ رہا ہے یا رسول اللہ میں نے اسے میں نے مارا ہے، اس کو میں نے واصلے جنب کیا ہے. اللہ اکبر. میرے پاک نبی نے دونوں سے پیار کیا. ارے دوستو یہ تربیت کا اثر ہوتا ہے. اصحاب رسول کی تربیت تھی. آپ 2 معصوم بچے بھی مصطفیٰ کریم کے دشمن کو للکار کر اسے واصلے جنب کر دیتے ہیں. سبحان اللہ. تو اس لیے بدر کا مقام ہو، احد کا مقام ہو، وہاں پہ قربانیاں جو دی ہے نبی علیہ السلام کے اصحاب رسول نے بھی دی ہے. تو اس لیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سپہ سالار اور میرے مصطفیٰ کریم کے جانثار صحابہ کبار رضوان اللہ علیہ مجمعین اور بالخصوص آل بیت اطہار کے وہ سرخیل وہ عظیم شخصیت حضرت مولا کائنات حضرت علی کرم الکریم کی ذات گرامی موجود ہے. دوستان معظم، بڑے سے بڑا اگر کوئی جابر، بڑے سے بڑا کوئی اگر بہادر لڑنے کے لیے آ جاتا تو صفوں میں اگر کوئی سب سے پہلے کھڑا ہونا